السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا گیا اور کیوں نکالا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع میں ہی طے کر دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرما بردار اولاد جنت میں جائیں گے اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائیں گے۔ اگر سب کو جنت ہی میں رہنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنا۔ جیسے کہ آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے کیسے بہکایا اور گیہوں کا دانہ کھلا دیا جو کہ اللہ نے اسے کھانے سے منع کیے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام نے تھوڑا سا گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ کھا لیے تو ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ جنت کا لباس جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا، مجبور ہو کر انجیر کے پتے سے جلدی جلدی جسم ڈھانک لیے اور اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کا کیا وجہ ہے؟ اے میرے اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے کی قسم کھانے سے ہوئی ہے جبکہ یہ جنت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا جنت میں کوئی جانور ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا اور مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا لیا اور پیٹ کو سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھلنا مقدر ہو گیا۔ اسی گناہ کے عذاب کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بیٹیوں کا جننے کا درد ہوا، ہیچ ماہواری کی زندگی دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا۔ حالانکہ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل دی گئی، چنانچہ پاؤں تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب جنت سے نکلو اور زمین پر اترو، اور اس زمانے کی قربانی کا درست یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں جھگڑتے تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے، پھر بنا دھوئیں کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی۔